السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمین. اللهم فقهنا في الدین وعلمنا التأویل یا رب العالمین. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے کائنات کا خالق، رازق، مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حکیم حقیقی ہے، اور وہی ہمارا اکیلا خالق، رازق ہے، اور وہی مشکل کشا ہے، اور ساری چیزیں اسی کے حق میں ہیں، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ اسلام ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. محترم سامعین کرام، یہ آج اللہ کے فضل کرم سے ہماری آج 7ویں کلاس ہے زکوٰۃ کی مسائل کی، اور اس میں ہم زکوٰۃ کے مسائل پڑھ رہے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس میں برکت دے، اور اس میں ہمیں علم نافع عطا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا کرے، اور ان سب میں ہمیں اخلاص کی توفیق عطا کرے. محترم سامعین کرام، ہم نے پچھلے کلاس میں جو پڑھا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا زیور کی مسائل، زیور کی زکوٰۃ کی مسائل، زیور کی زکوٰۃ کی مسائل. اور ہم نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ نا زیور کی زکوٰۃ مسائل میں ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھا تھا یہ کون سی مسائل میں علماء کرام کا اتفاق ہے. اس لیے کہ زیور کی زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے اس میں اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا کہ جو عورت زیور پہنتی ہے یا جو اس کے پاس ہے پہننے کے لیے اس میں زکوٰۃ ہے، اور بعض نے کہا کہ زکوٰۃ نہیں. اور یہ اکثر سوال آتا ہے کہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ ہر عورت تقریباً اکثر عورتوں کے پاس زیور ہوتا ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا زکوٰۃ دینا ہے یا نہیں دینا ہے اس کی. تو لیکن سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بعض چیزوں میں اتفاق ہے، زیور کی بعض مسائل میں سب کا اتفاق ہے، یعنی اس میں زکوٰۃ دینا یا نہ دینا. یعنی اگر دونوں رائے اسے جو کہتے ہیں کہ دینا ہے اور جو کہتے ہیں کہ دینا نہیں ہے، ان سب کے نزدیک کچھ مسائل میں اتفاق ہے اور کچھ میں اختلاف. تو اتفاق کا مسئلہ جاننا ضروری اس لیے ہے تاکہ ہم یعنی کوئی اگر شخص یہ رائے لیتا ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہے زیور میں، تو لیکن وہ رائے کے نزدیک بھی جو علماء کرام کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں ہے زیور پہ، ان کے نزدیک بھی بعض چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے بعض حالات میں. ٹھیک ہے نا. تو وہ جاننا انتہائی ضروری اور اہم، تاکہ اگر انسان نے اگر کسی ایسی رائے کو بھی اختیار کیا جو رائے کہتی ہے کہ زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن تو وہ یہ رائے کی بنا پر بھی ضروری ہے کہ بعض چیزوں میں زکوٰۃ ادا کرنا بعض حالات میں. پہلے پہلے جو چیز ہے کہ جو ہم نے پڑھ لیا پچھلی کلاس میں، لیکن اس کو شارٹ میں پڑھتے ہیں جلدی سے، کہ سونا چاندی سکوں کو شکل میں ہو، یا یعنی یہ اگر سکوں کو شکل میں ہو یا بسکٹ ہو تو یہ بلا شک معلوم ہے کہ استعمال نہیں ہوتا، تو اس میں یہ زکوٰۃ واجب ہے بالاتفاق کا. یعنی کوئی یہ نہ بولے نہیں یہ میرے استعمال کے لیے میں نے خریدا ہے، نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. بسکٹ وغیرہ جو یہ سکوں کی شکل میں ہے اس کو استعمال میں کوئی اس کو کر نہیں سکتے، تو اس میں بالاتفاق زکوٰۃ دینا ضروری ہے، چاہے جو کہتے ہیں کہ زیور میں زکوٰۃ ہے یا زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے. اس طرح سے اگر زیور سونا چاندی کے علاوہ کسی اور چیز سے بنا ہوا ہو، اس میں زکوٰۃ بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر زیور کسی اور چیز سے ہے، سونا چاندی کے علاوہ ڈائمنڈ سے ہے اور کسی اور چیز سے ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں زکوٰۃ بالکل نہیں ہے. حتیٰ کہ جو بولتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے زیور میں، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے سونا چاندی ہو. اس طرح سے شرعی طور پر حرام زیور یہ بھی حرام ہے تمام علماء کے نزدیک، اور اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، اور اس میں زکوٰۃ کیا ہے واجب ہے. کیا مطلب کہ جو زیور حرام ہے، جیسا کہ مرد کا سونا پہننا یا استعمال کرنا، یا عورت کا بھی حرام چیز کی شکل میں زیور بنانا، جیسا کہ جانور کی شکل میں،
تو یہ بھی حرام ہے، تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، چاہے جو لوگ بولتے ہیں زیور میں زکوٰۃ ہے یا زیور میں زکوٰۃ نہیں. ایسا زیور اس کو بیچنے کی نیت ہے، جیسا جو زیور بیچنے کی نیت ہے اس میں زکوٰۃ بالکل واجب ہو جاتی ہے، اس میں زکوٰۃ بالکل واجب واجب ہو جاتی ہے. تو اس میں زکوٰۃ دینا بے اتفاق ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. یا ایسا زیور جو بہت پرانا ہو گیا اور جو استعمال میں نہیں ہے، تو غالباً یہ ہے کہ اس کو بیچنے والے ہیں، پرانا ہو چکا ہے اور اس کو استعمال بھی نہیں کر رہے، اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کو بیچ دیں گے. اس طرح سے اپنی قوم کی عادت سے بہت زیادہ مقدار کا زیور زکوٰۃ پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. یعنی عام طور پر عورتوں میں اس قوم کی عادت ہے کہ اتنی مقدار میں زیور بناتے ہیں لوگ، لیکن اگر کسی نے بہت زیادہ مقدار میں بنا لی، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ مقدار میں، تھوڑا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، بہت زیادہ، تو یہ واضح نشانی ہے اور دلیل ہے کہ اس نے کیا کیا، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اس نے اپنے سونے کو زیور میں بنا لیا. تو یہ بھی اس میں زکوٰۃ واجب نہیں، اس میں زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ واجب بال اتفاق، یعنی اس میں اتفاق ہے، چاہے جو لوگ بولتے ہیں زیور میں زکوٰۃ ہے یا زیور میں زکوٰۃ نہیں، سب کے نزدیک. اس طرح سے ٹوٹا ہوا زیور، اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے، جیسے کہ یہ استعمال کا نہیں ہے، تو اس میں بال اتفاق زکوٰۃ واجب ہے. اس میں کیا ہے، بال اتفاق، اتفاق کے ساتھ، کسی کا اختلاف نہیں. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے جو ساتویں چیزیں، جو زیور مستقبل میں زیور کی استعمال کی نیت سے خریدا گیا ہو، جو زیور مستقبل میں زیور، جیسا کہ کوئی اگر مرد کوئی جوان یعنی اپنے فیوچر میں جو شادی ہوں گی اس کی، اپنی بیوی کے لیے خرید کے رکھ لے ابھی سے زیور، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے بالاتفاق، اس لیے کہ یہ ابھی استعمال میں نہیں ہے اور شاید نہیں معلوم کہ استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا، ممکن وہ مر جائے استعمال ہونے سے پہلے، شادی نہ ہو اس کی. ٹھیک ہے نا. تو بہت سی چیزیں ہیں، تو جو زیور ابھی فی الحال استعمال میں نہیں ہے اس پر بھی زکوٰۃ کیا ہے، واجب اور ضروری، واجب اور ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد ہم آگے، یہ تو انعام، یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے، وہ علماء کرام کی رائے جو کہتے ہیں کہ زیور تو یہ سچ خیال کرنا ضروری ہے، اس باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے. یہ ان کے نزدیک سے جو اس میں ہوا، ایسے زیور کے بارے میں ہوا جو ایسے زیور کے بارے میں اختلاف ہوا. اختلاف کس میں ہوا، اس میں ہے ایسے زیور کے بارے میں اختلاف ہے جو کہ انسان استعمال اور زینت کے لیے تیار کرواتا ہے. تو اختلاف اس میں ہوا، اختلاف اس میں ہوا استعمال اور زینت کے لیے تیار کرواتا ہے. تو یہ زیور میں بھی کیا ہے، اس میں بھی کیا ہے، اس میں اختلاف ہے کہ جو ایسا زیور کے بارے میں اختلاف ہے جو کہ انسان استعمال اور زینت کے لیے تیار کرواتا ہے. استعمال اور دو شرطیں ہیں، استعمال ہو اور وہ زینت کے لیے، یعنی عورت اپنے لیے استعمال کرے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی شخص نے، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر حرام کام کے لیے بنایا، ایسے کہ اگر کسی نے کھانے کے لیے چمچہ بنا لیا، چاقو بنا لی، وہ بنا لیا پلیٹ چمچہ چاقو، تو یہ حرام ہے، یہ جائز ہے اور یہ جائز نہیں ہے، اور اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، اور اس پہ زکوٰۃ کیا ہے، واجب ہے. ٹھیک ہے نا. سوال ہے کہ یہاں پر ہے نا، والدین بچوں کی شادی کے لیے زیور رکھ لیں، اس میں دیکھیں کہ نا اللہ، یعنی اس پہ یعنی یہ چیز دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس پہ داخل ہے. اور لیکن غالباً جو ہے یہ اسی میں داخل ہے کہ اگر فی الحال یہ استعمال میں نہیں ہے، فی الحال یہ استعمال میں نہیں ہے، یہ بلکہ اس کو ان کو دینا ہے اپنی بچی کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اور یہ اس میں وہی سیم چیز ہوگی جو ہم نے ذکر کی، جو اگر مرد نے اگر زیور خریدا اپنی بیوی کے لیے، اگر فیوچر میں جو شادی ہوں گی، یہ نا، تو جو وہ منع ہے تو یہ بھی منع ہے. ٹھیک ہے نا. اب اختلاف کی وجہ کیا ہے، کیوں اختلاف ہوا یہ مسئلے میں، اس لیے کہ ایسی کوئی صحیح اور صریح نص موجود نہیں ہے جس میں زکوٰۃ کی وجوب یا نفی کا ذکر ہو. چنانچہ جتنے بھی حادث کے بارے میں اس بارے میں موجود ہیں یا ان کا
پایا ثبوت تک نہیں پہنچتے، یا ان کے سمجھنے میں اختلاف ہے. تو بعض حدیثیں ایسی ہیں جو صحیح نہیں، بعض صحیح ہے لیکن صریح نہیں ہے. صریح مطلب بالکل واضح اس مسئلے پہ دلالت کرتی ہو، بالکل واضح طور پر اس مسئلے پہ دلالت کرتی ہو. ٹھیک ہے نا. نہ تو یعنی یہ چیز دو اہم چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہمیشہ ضروری جاننا کہ جب بھی ہم کوئی دلیل کو لیں تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نا جن کو علم کم ہے وہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ تو حدیث واضح ہے، یہ حدیث صحیح ہے بالکل. تو ہم بولیں گے حدیث صحیح ہونا کافی نہیں ہے. ممکن ہے کہ کوئی کوئی قرآن کی آیت، تو قرآن کی آیت میں تو اختلاف ہی نہیں ہے ثابت ہونے میں، جیسے یہ تو متواتر ہے. لیکن قرآن میں اختلاف کہاں ہو سکتا ہے سمجھنے میں، اس کی جو وہ ہے دلالت، کس مسئلے پہ دلالت ہے. جیسے کہ اگر کسی نے کہا کہ بھائی کہ زیور میں زکوٰۃ واجب ہے، ہم نے کہا کہ تمہاری کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد. تو ہم بولیں گے پھر اگر ہم نے کہا کہ نہیں غلط ہے، وہ بولے ارے یہ تو قرآن میں سورہ اخلاص کی پہلی آیت ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو بالکل، کیا تم قرآن میں تمہیں اختلاف ہے قرآن میں؟ ہم بولیں گے بھائی قرآن میں اختلاف نہیں ہے ہمیں بلا شک، لیکن تم نے دلیل کو غلط جگہ استعمال کیا یا اس کا مطلب غلط سمجھا. تو ہر مسئلے میں ضروری ہے کہ دلیل صحیح بھی ہو اور صریح بھی ہو. دلیل صحیح بھی ہو، صحیح ہونا ضروری ہے، ضعیف نہ ہو، اور وہی مسئلے کی دلیل ہو، اس مسئلے کی صراحتاً اس پر کرتی ہو دلالت. اور اختلاف کی وجہ یہ ہوتی ہے، اکثر جو اختلاف ہوتا ہے یا تو بعض کہتے ہیں صحیح ہے، بعض ضعیف کہتے ہیں حدیثوں کو. اختلاف عام طور پر جو مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے، یا اختلاف ہوتا ہے سمجھنے میں. ٹھیک ہے نا. تو بعض لوگ تعجب کرتے ہیں بھائی یہ حدیث تو صحیح ہے پھر اختلاف کیوں ہوا؟ یعنی ہم بولیں کہ حدیث صحیح ہے لیکن سمجھنے میں اختلاف ہوا، اور ویسے کہ یہ سمجھ معتبر ہے. جیسے کہ اور دونوں یعنی خاص طور پر اگر دونوں سمجھ محتمل ہے اور دونوں سمجھ کا کی جگہ ہے حدیث میں، یعنی ممکن ہے اگر بالکل دور کی سمجھ ہے تو وہ بلا شک وہ تو اس کا اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مسئلہ بھی اسی طرح ہوا، زیور کے مسئلے میں بھی اسی طرح ہوا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں پر ہم یہاں پر میں نے یہاں پر کچھ ذکر کیے دلائل، فریقین کے دلائل. تو یہ ممکن پہلا مسئلہ ہے جس میں میں ذکر کر رہا ہوں دلائل. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ مشہور ہے اور اس میں بہت اختلاف ہوتا ہے اور اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، تو تاکہ میں نے چاہا کہ اس میں کچھ اہم دلائل فریقین کے، دونوں طرف کے دلائل یعنی ہمارے سامنے رہیں، تاکہ انسان کو بھی دلیل کا علم ہو، خاص اس مسئلے میں جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے. جو زکوٰۃ جو اسلام کا دوسرا رکن ہے، اسلام کا دوسرا رکن ہے. اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی ہم نے دیکھا کہ کتنی سخت وعید ہے. زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی کتنی سخت وعید ہے جو ہم نے پڑھا تھا شروع میں، اور ٹھیک دنیا میں اور آخرت میں. تو جو سخت جو سزا ہے اور وعید ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی، تو اس لیے یہ معاملہ سنگین ہے. اس لیے یہاں پر ضرور کہ انسان بس مال سے بچنے کی، مال کی حرص میں کیا کرے کہ یہ نہ کرے ختم مجھے، میں اس قول کو اپناتا ہوں جو قول کہتا ہے کہ نا، یا جو وہ علماء کرام کہتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. نہیں، انسان اس میں احتیاط کرے اور جلدی بس مال کی محبت میں، مال کو بچانے کی محبت میں ایک بڑا گناہ نہ کر لے، بڑا گناہ نہ کر لے، تاکہ اس کو قیامت کے دن بڑا نقصان نہ ہو، اس کو بڑا نقصان نہ ہو. پہلی دلیل جو ہے، پہلا جو دلیل ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نا ایسے تمام حدیث جن میں سونے چاندی کی زکوٰۃ دینے کا حکم ہے. بلا شک سونا چاندی میں بالاتفاق کیا ہے، بالاتفاق زکوٰۃ ہے سونا چاندی میں. تو لوگ بولتے ہیں کہ زیور بھی سونا چاندی میں سے ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو ان میں کسی بھی قسم کے سونے اور چاندی کو استثناء نہیں دیا گیا. تو جب زیور بھی سونا چاندی میں سے ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ وہ بھی ایک سونا ہے، اور سونے چاندی پہ زکوٰۃ بالاتفاق واجب اور ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ صرف زیور پہ زکوٰۃ نہیں ہے. یہ نا ان کی پہلی دلیل ہے، انہوں نے عام دلائل سے دلیل لی. پہلی دلیل. دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ فرماتی ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے ہاتھوں میں چاندی کے بڑے انگوٹیاں تھیں. تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے یہ اس لیے بنوائی ہے کہ انہیں پہن کر آپ کے لیے زینت اختیار کروں.
تو آپ نے فرمایا کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں. تو آپ نے فرمایا تمہیں آگ کے لیے یہی کافی ہے، تمہیں آگ کے لیے یہی کافی ہے. تو یہاں پر جو حدیث ابو داؤد کی ہے، اس میں فرماتی ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ جب ان کے پاس یہ انگوٹیاں تھیں چاندی کی، تو اللہ کے رسول نے سوال کیا کیا تم اس کی دیتی ہو زکوٰۃ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں آگ کے لیے یہی کافی ہے، آگ کے لیے یہی کافی ہے. لیکن یہ حدیث صریح ہے بالکل صریح، لیکن صحیح نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے. بہت سے علماء نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے، بہت سے علماء نے کہا کہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے. لیکن اگرچہ یہ حدیث صریح ہے مسلم زیور میں، لیکن حدیث کیا ہے، یہ حدیث میں صحیح نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اس حدیث کے ثبوت میں اختلاف ہے. اس طرح سے ان کی ایک اور ایک دلیل ہے کہ جو حدیث ہے جو ریبی ابو داؤد میں ہے، کہ فرماتے عمرو شعیب کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بیٹی کے ساتھ آئی، اپنی بیٹی کے ساتھ آئی، اور اس کے ہاتھ میں سونے کے دو موٹے کڑے تھے، دو موٹے کڑے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ خاتون نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دو کڑوں کے بدلے آگ کے کڑے پہنائے؟ یا یہ آگ ہے، آگے نہیں آگ. کیا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دو کڑوں کے بدلے تمہیں آگ کے کڑے پہنائے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس عورت نے ان کڑوں کو اتار کر اللہ کے رسول کو دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہنے لگی یہ کڑے اللہ اس کے رسول کے لیے. یہ بھی حدیث صریح ہے، صریح لیکن صحیح نہیں ہے، اس میں بھی اختلاف ہے. یہ حدیث کی ثبوت میں کیا ہے، اختلاف. اس طرح سے چوتھی جو ان لوگوں کی جو دلیل ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک عورت نے زیورات سے متعلق سوال کیا، کیا زیورات میں زکوٰۃ ہے؟ تو آپ نے کہا، یہ صحابی نے کہا عبداللہ بن مسعود نے، زیورات میں اگر 200 درہم چاندی کے نصاب کے برابر ہوں تو اس پہ زکوٰۃ، اس کی زکوٰۃ دو. یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر یہ نصاب تک پہنچتی ہے تو نصاب تو ضروری ہے، نصاب ہونا تو زکوٰۃ واجب ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ نام تو یہ صحابی کا قول ہے، یہ صحابی کا کیا ہے قول ہے. یہ ہے مصنف عبدالرزاق میں یہ، اور یہ صحیح حدیث ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے. تو یہ تقریباً ان کے دلائل تھے کہ اس کے جو لوگ کہتے ہیں کہ نا زکوٰۃ واجب ہے زیورات میں. اور ان کی آخری دلیل یہ ہے کہ یہ زیورات ایسے معدنیات سے بنے ہیں جنہیں لوگ آپس کے لین دین کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس معدنیات میں زکوٰۃ واجب ہے، اس لیے زیورات میں زکوٰۃ واجب ہوگی. یعنی انہوں نے وہی کہا کہ جب معدنیات جو لوگ آپس میں خریدتے بیچتے ہیں تو یہ بھی زیور بھی انہی چیزوں میں سے ہے، یہ سونا چاندی میں سے ہے، اور یہ بھی ایک معدن ہے، یہ بھی ایک خزانہ ہے، یہ بھی ایک کیا ہے جو زمین سے نکلتا ہے. تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو یہ دلائل تھے جو لوگ کہتے ہیں کہ نا زکوٰۃ واجب ہے کس میں، سونے زیورات. اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جو لوگ بولتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب نہیں، ان کی کیا دلائل ہے. یہاں سوال ہے کہ حدیث میں اختلاف کیوں اور کیسے ثابت ہے. یعنی یہ حدیث، یعنی اب میں نے کہا کہ نا اس کی حدیث میں بعض نے کہا کہ صحیح ہے، بعض نے کہا کہ ضعیف، اور یہ ہوتا ہے اس لیے کہ جس طرح یعنی حدیث کی صحیح اور ضعیف ہونے میں کیا ہے، اس میں یہ بھی ایک اجتہادی ہے. یعنی یہ نہیں کہ بالکل پتھر کی لکیر ہے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں ہیں، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل بالاتفاق کچھ حدیثیں ضعیف ہیں، اور زیادہ یہ ہے. یعنی حقیقت میں جو حدیثیں ہیں اس میں سے تقریباً 90% واضح ہے کہ کیا صحیح ہے کیا ضعیف ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. یعنی یہ صحیح ہے بالکل سب مانتے ہیں اس کو صحیح ہے، اور کچھ ضعیف ہے سب مانتے ہیں یہ ضعیف ہے. جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی ساری حدیثیں صحیح ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ساری حدیث صحیح ہے. اور بہت سے ایسی حدیثیں ہیں جو آ, آ, ٹھیک ہے نا. اب بہت سے ایسی یعنی ایسی حدیثیں ہیں جو بالاتفاق سب کا اتفاق ہے کہ ضعیف. ٹھیک ہے نا. اب لیکن کچھ حدیثیں ایسی جن میں ہاں اختلاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں اختلاف ہے، اس میں حقیقی اختلاف ہے. اس میں کیا حقیقی کیا ہے، اختلاف. اب یہاں پر آپ نے آگے کہا اس طرح سے ہر کوئی اپنے مقصد کی حدیث لے گا. نہیں، ہم بولیں گے کہ نا یہ مسئلہ نہیں ہے.
یہ جو مسئلہ ہے کہ اپنی مقصد یا اپنی مرضی چلائے گا نہیں، یہ ہونا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ جو سارے مسائل ہیں، چاہے یہ مسئلہ ہو، زیور کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، کسی بھی چیپٹر کا، کسی بھی موضوع کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خریداری، نکاح، طلاق، کوئی مسئلے کا کہ جو بھی مسائل ہیں، اس میں علماء نے یہ فیصلہ کر چکا ہے، انہوں نے یہ کر چکے ہیں کہ کون سے مسائل میں اختلافی گنجائش ہے اور کون سے مسائل میں اختلافی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو سارے علماء کا پہلے اتفاق ہو چکا ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ اس میں اختلافی گنجائش ہو سکتی ہے، اور کچھ مسائل میں اختلافی گنجائش بالکل نہیں ہے. اب زیور کا مسئلہ اس میں سے ہے جس میں اختلافی گنجائش ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن کچھ مسئلے تو اب تو ہم اس میں یہ کہیں گے کہ جو مسئلوں میں اختلافی گنجائش علماء نے خود رکھی ہے، تو اگر کوئی شخص دو میں سے کسی ایک کو بھی لے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی مرضی سے کہ علماء نے خود رکھا کہ گنجائش دو میں سے ایک آپ لے سکتے ہیں، یعنی اس میں یعنی اختلاف کی گنجائش ہے، اور اسی کے دونوں قول قوی ہے. تو اس میں پھر یعنی اس میں پھر کچھ لوگوں کو سمجھنا، یعنی ایسا کہ اگر آپ نے یعنی آپ نے جو خدشہ، جو آپ کا جو خدشہ ہے کہ ممکن ہے کہ لوگ مرضی کریں گے اپنی مقصد نہیں، یہ نہیں ہوگا. یعنی اگر کسی نے کیا کیا کہ نا ایسا کہ سود ہے، سود بالاتفاق حرام ہے، اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو اگر کوئی آ کے کہتا بھی ہے تو اس کی بات بالکل نہیں مانیں گے، سب اس کا اس پر انکار کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو مسائل میں اختلافی گنجائش ہے، اور گنجائش اس میں کیوں بنی؟ اس لیے بنی کہ طرفین کے پاس دلائل ہے، اور یہ صحابہ کرام سے چل کے آ رہا ہے، صحابہ کرام سے اختلافات چل کے آتے ہیں بعض مسئلوں، اکثر مسئلوں میں. تو اس میں حقیقت میں اللہ نے خود چاہ کیا اس میں آسانی، یعنی جو مسئلوں میں گنجائش رکھی گئی ہے، یعنی اختلاف ہے، تو اس میں اللہ کا مقصد تھا کہ نا اس میں آسانی ہو. کہ حج کے بہت سے مسئلے ہیں اس میں بات میں اختلاف ہے، تو علماء کرام نے کہا کہ اس میں یہ اللہ کی مقصد تھا، کہ اللہ کا مقصد تھا اسلام کا، تاکہ اس میں آسانی ہو. ٹھیک ہے نا؟ حج میں اب یہاں پر آپ نے کہا کہ کل قیامت کے دن اگر زیور پر زکوٰۃ نہیں دینے والے غلط ہو، یہ تو نہیں، یہ بات یعنی یہ جو ہے نا، یہ جو آپشن جو سمجھ رہے ہیں کہ اگر غلط ہوا ہے اس طرح سے، ہم بولیں گے نہیں. اس میں کیا ہے کہ کل قیامت کے دن کا جو مسئلہ ہے، اس میں ہم بولیں گے کہ نا دو چیزیں، یا تو آپ عالم ہیں یا تو آپ عالم نہیں ہیں. اگر آپ عالم نہیں ہیں، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے کہ آپ خود اجتہاد کریں مسئلے میں، اور خود محنت کریں، خود دلائل پر غور کریں اور ان سے حکم نکالیں، تو آپ عالم نہیں ہیں اس وقت تک. تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کسی معتبر عالم سے پوچھ لیں، اور کافی ہے بس. اس نے جو بھی فتویٰ دیا پھر وہ اس کی ذمہ ہے. آپ پر اللہ نے یہ فرض کیا، جو شخص عالم نہیں ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سورہ انبیاء کی آیت، کہ تم پوچھو علماء کرام سے اگر تمہیں علم نہ ہو. تو عام انسان کا کام یہ ہے کہ وہ ایک معتبر عالم سے، اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ دیکھے، اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ نا کون سا عالم معتبر ہے، کون سا عالم معتبر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کو اس کی بات مانے. اور اللہ نے یہ حکم دیا، فاسألوا اہل الذکر، تم پوچھو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو، یعنی تم عالم نہیں ہو، یعنی تم اس لیول تک نہیں پہنچے کہ تم خود محنت کر سکو، خود اجتہاد کر کے حکم نکال سکو. تو یہ قرآن کی واضح آیت ہے، قرآن کی کیا ہے، یہ ہے نا عام آیت. طبعا اب دیکھیے بات اس میں لمبی ہو رہی ہے، یعنی عام طور پر تاکہ وقت اس میں ہمارا وہ نہ ہو. عام آدمی، نعم یہ بھی اہم مسئلہ ہے، یعنی یہ مسئلہ، یعنی اس کا بھی جواب موجود ہے کہ عام آدمی کیسے فیصلہ کرے کہ عالم کون سا معتبر ہے. یہ حقیقت میں اس میں نا صحیح علماء کرام جو قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں، وہ ہمیشہ ظاہر رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کرتا ہے. اور جو شرط ہے کہ انسان خود اپنے یعنی سچائی کے ساتھ انگو دھونے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا. اور یہ شروع زمانے سے ابھی تک ہے، جب سے اسلام قائم ہوا ابھی تک اور قیامت تک یہ رہے گا. اور یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں کوئی ہو نہیں سکتا، یعنی دو رائے ہو ہی نہیں سکتے کہ جس نے سچے دل کے ساتھ صحیح عالم کی تلاش کری، اس کو اللہ ضرور مدد کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں تو ہم انہیں ضرور راستہ دکھائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، سورہ عنکبوت کی آخری آیت. تو علماء کرام نے یہ اسی آیت سے اور بہت سے جو دلائل سے یہ لیا کہ جو، اور یہ کیا ہوتا ہے کہ نا اس طرح سے نا ممکن ہے کہ نا یہ مسئلہ تو ایک
عام حل کا مسئلہ ہے. اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو نبی بننے کا یعنی ممکن ہے کہ بہت سے نبی ہے دنیا میں, تو کیا تو ہمیں کیسا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پکے نبی ہے, سچے نبی ہے, اور باقی نبی جھوٹے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے, یعنی عالم سے بڑا مسئلہ ہے. تو ہم بولیں گے دونوں میں, نبی کے مسئلہ ہو یا عالم کا مسئلہ ہو, دونوں میں اللہ تعالیٰ سچے دل سے ماننے والے کو چیز واضح کر دیتے ہیں, یہ اللہ کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں اور بھی تفصیل ہے, انشاءاللہ کبھی مقابلہ تو بیان کریں گے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے, یعنی کہ کس میں, یعنی زیور میں, ان کی دلائل کیا ہے؟ تو پہلا دلیل ان لوگوں نے یہ کہا کہ سونا چاندی پر زکوٰۃ واجب ہونے کے عام دلائل زیورات پر صادق نہیں آتے. زیورات الگ چیز ہے, اور انہوں نے کہا کہ سونا چاندی الگ ہے, کیونکہ حدیث مذکورہ میں رض رقہ, چاندی یا اواقی پہ زیورات کو نہیں بولتے وہ, بلکہ وہ سونا ہے خاص, جو سکوں کا سونا ہے یا بسکٹ کا سونا ہے. زیورات کا سونا ان حدیثوں میں داخل نہیں ہے. دوسری دلیل جو ان کی دلیل ہے کہ یہ زیورات سونار کی محنت اور ڈیزائننگ کی وجہ سے سونے چاندی کے سکوں سے مشابہت نہیں رکھتے, یعنی اس کو چینج کر دیا گیا. تو یہ کیا ہے, استعمال کی چیز ہو گئی, جیسا کہ جو گھریلو سامان ہو, جو گھریلو سامان, کپڑے اور اس طرح کی جو سامان ہے, اس طرح سے اس میں ہو گئی, جو انسان کی ضروریات میں سے ہو گئی. اور پلس جو انسان کی استعمال کی چیزیں ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, اس پہ کیا زکوٰۃ, تو زکوٰۃ نہیں. یہ کیا ہے, ان کی رائے. اس طرح سے اس میں یہ ہے کہ زیورات پر زکوٰۃ واجب ہونے کے متعلق جتنے حدیثیں ہیں وہ تمام کی حدیث ضعیف ہے, اور تمام کی تمام کیا ہے, ضعیف ہے. اور حقیقت میں یہ وصول کر آئے. چنانچہ امام ترمذی نے کہا کہ زیورات میں زکوٰۃ فرض ہونے سے متعلق کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ امام ترمذی نے کہا. اس طرح سے حافظ ابن رجب نے کہا اس مسئلے سے متعلق دو طرفہ حدیث موجود ہے, لیکن ان میں سے کوئی بھی پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یعنی انہوں نے کہا کہ جو بھی حدیثیں ہیں جس میں ہے کہ زیور پر زکوٰۃ واجب ہے, انہوں نے کہا کہ اس میں ہے نا زکوٰۃ کیا ہے واجب, تو وہ حدیث ضعیف ہے, وہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے. اسی طرح سے موطئ مالک میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بیٹیوں اور لونڈیوں کو سونے کے زیورات پہناتے تھے اور ان کے زیورات سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے, ان کے زیورات سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے. تو یہ بھی ایک کیا ہے, ثابت سے منقول ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے حسن بصری جو ایک تابعی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق کسی بھی خلیفہ راشد نے یہ نہیں کہا کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے, زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے. تو یہ تقریباً ان کی دلائل ہے. کس کی دلائل ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ نا زکوٰۃ واجب نہیں ہے زیورات میں. ٹھیک ہے نا. تو اس سے اب یہاں پر کیا ہے کہ نا خلاصہ کیا ہے, اب یہاں پر رہے گا, اب کوئی بولا بھائی یہ مسئلہ یعنی دلائل میں دونوں پڑھ لی دلائل, خلاصہ کیا ہے, خلاصہ کلام یعنی اس میں کیا کیا ہے کہ سب سے آخری بات خلاصہ کیا ہے, خلاصہ ہم تو خلاصہ ہم یہ بولیں گے, خلاصہ میں یہ ہے کہ جو اس میں کیا ہو کہ انسان کیا ہے, خلاصہ جو ہے, خلاصہ یہ ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں اختلاف بہت قوی ہے, بہت مضبوط ہے, اور ہر موقف کی دلیل قابل اعتماد حجت بھی ہے, لیکن پھر بھی زکوٰۃ ادا کر دینا محتاط اور بریء ذمہ ہونے کے لیے بہتر معلوم ہوتا ہے. تو سب سے خلاصہ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کر دیں, یہ آپ کے لیے احتیاط کا ہے, احتیاطی ہے. ٹھیک ہے نا. احتیاط دین میں احتیاط کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ اس پہ زکوٰۃ ادا کر دیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے, اس میں تو بہتر یہ ہے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ تو دونوں طرف کے دلائل قوی ہیں اور دونوں کے پاس بہت قوی دلائل ہے, لیکن احتیاط یہ ہے اور کہ انسان کیا ہے کرے, زکوٰۃ ادا کر دے تاکہ وہ اس کی ذمہ بری ہو جائے اور پھر وہ کسی مسئلے میں نہ پڑے. پھر وہ تاکہ اگر کسی کو مساورہ کے اختلاف کیوں ہیں یہ تو ختم, وہ زکوٰۃ ادا کر دے بس, تاکہ اس کا ٹینشن ختم ہو جائے, اس کو ٹینشن کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. اور اللہ نے بہت کم زکوٰۃ جو زکوٰۃ جو ہے بہت کم ہے, وہ صرف 2.5% ہے, صرف کیا 2.5% ہے, جو بہت ہی کم ہے, جو کیا ہے بہت ہی کم ہے. اگر 100 ریال ہے تو اس میں 2.5 ریال ہے, 1000 ریال میں 25. ٹھیک ہے نا. اور 10,000 میں 250. تو کیا ہے کہ اس میں کیا ہے کہ بالکل یہ انتہائی کم رقم ہے. تو یہ کیا ہے احتیاط. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں, جو نیا آج جو پڑھیں گے وہ ہے تنبیہات. اس میں کیا ہے نا, تنبیہات ہے کہ زیور کی زکوٰۃ نکالتے وقت دیگر کیش نقد کو ملایا جائے گا.
تو یہ بات ہم نے پہلے بھی ذکر کر دی، پھر دہرائیں گے کہ اگر آپ کے پاس زیور ہے، زیور کی مقدار ہے 10,000 ریال یا 20,000 ریال، اور پھر کیش بھی آپ کے پاس ہے 5,000 ریال یا 2,000 ریال، ان سب کو ملا کے زکات نکالیں گے، یعنی یہ نہیں ختم یہ لگے وہ لگے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کی مثال کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس زیور، ایسا زیور ہے جو نصاب تک نہیں پہنچتا، جو نصاب سے کم ہے، اور آپ کا کیش بھی ہے جو نصاب سے کم ہے، تو آپ یہ نہیں بولیں گے ختم، میرے پاس زیور بھی کم ہے کیش بھی کم ہے تو زکات نہیں میرے پاس، نہیں۔ اسی کے اگر آپ دونوں کو ملا دیں گے، کیش کو جو نقد ہے آپ کے پاس اور اس زیور کو، تو اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے آپ کا نصاب یہ مکمل ہو جائے گا، اس سے آپ کا نصاب مکمل ہو جائے گا، تو پھر زکات دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے اس میں کیا ہے کہ اصل یہ ہے کہ عورت خود اپنے مال سے زکات نکالے، اپنے مال میں سے زکات نکالے، کسی کے زیور ہوتا ہے عورتوں کے پاس تو عورت خود نکالے اپنے مال میں سے، لیکن یہ جائز ہے اس کا شوہر اس کی اجازت سے، اس کا شوہر اس کی اجازت سے اس کی طرف سے زکات نکالے، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی یہ نہ ہو کہ ختم شوہر ہمیشہ نکال دے زکات، اور بیوی نہ کہے، جیسے کہ جو یعنی جو عورت ہے وہ اس سے نہ راضی ہو، نہ ممکن نہیں نہ اس نے حکم دیا نہ اسے پتا تھا، تو یہ زکات ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ زیور کی مالک عورت ہے، تو اصل عورت خود نکالے زکات، لیکن یہ جائز ہے کہ شوہر اس کا نکالے اس کی اجازت سے یا اس کے بولنے پر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ضروری ہے اس کی اجازت ہو، اس لیے کہ اس کو خود نکالنا ہے عورت کو، اس کی عورت کا زیور ہے، یا کیا عورت کا زیور ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، نا جو مسئلہ ہے کہ اب جو ہے کہ تنخواہ کی زکات، تنخواہ کی زکات یہ نا کہ بعض لوگ کی تنخواہ، اب یہ اکثر لوگ یہ موظف ہوتے ہیں اور جاب کرتے ہیں، اور انہیں ہر مہینہ تنخواہ ملتی ہے، انہیں ہر مہینہ تنخواہ ملتی ہے، اور ہر مہینہ جو تنخواہ ملتی ہے، تنخواہ یا اس میں تنخواہ یا کوئی کاروباری آدمی بھی ہے، اس کو ہر مہینہ یہ فائدہ ملتا ہے، پروفٹ۔ ابھی جو ہے یہ تنخواہ جو ملتی ہے، کبھی کوئی مہینے کچھ باقی نہیں رہتی، کچھ مہینے آدھی باقی بچ جاتی، کچھ مہینے 20%، کچھ مہینے 5%، کچھ مہینے زیادہ کچھ مہینے کم، تو اس حالت میں کس طرح زکات نکالیں گے، اس حالت میں کس طرح ہم زکات نکالیں گے، یہ مسئلہ ہے، یہ کیا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تنخواہ کے دو حالتیں، کیا ہے تنخواہ کی، کیا ہے، دو حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ وہ ساری تنخواہ صرف کر دے، وہ ساری تنخواہ صرف کر دے اور اس میں سے کچھ بھی جمع نہ کرتا ہو، یعنی زکات اسے ملتی ہے تنخواہ اور صرف کر دیتا ہے، اور زکات کچھ جمع نہیں کرتا، تو اس پر کوئی زکات نہیں ہے، اس پر کوئی زکات نہیں ہے۔ اور یہ بھی لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں موجود ہیں جو جمع نہیں کرتے بالکل، اس لیے کہ یا تو تنخواہ کم ہے، یا خرچے بہت ہیں، یا ان پہ قرضے بہت ہیں تو وہ قرضے ادا کرتے رہتے ہیں ہر مہینہ تنخواہ نکال کے، تنخواہ میں سے پیسے نکال کے، تو جمع کرنا سیونگ ان کا ہوتی نہیں ہے، تو ان کے اوپر زکات کا مسئلہ ہی نہیں کچھ، پیسے جمع ہی نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے نا؟ نا اور عام طور پر یہ کیا ہوتا ہے کہ نا جب اگر انسان زیادہ، اور کچھ لوگ پیسے جمع بھی اسی نہیں کرتے کہ اگر ان کے سیفٹی یہ بہت، یعنی ان کو یقین ہے کہ میری جاب ہمیشہ رہے گی، یا پیسے بہت ہیں ان کے پاس، تو وہ جو بھی ہے، جو بھی وجہ ہو، جو پیسے جمع نہیں کرتے اور تنخواہ ساری مکمل صرف کر دیتے ہیں، تو ان پہ زکات بالکل نہیں ہے اور یہ مسئلہ ہی نہیں۔ اور جو دوسری حالت ہے کہ وہ تنخواہ میں کچھ نہ کچھ رقم جمع کرتا ہو، کبھی زیادہ کچھ کبھی کم، بعض اوقات کم اور بعض اوقات زیادہ رقم بچا کر رکھتا ہو۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، اب جو بچتی ہے، اب جو جمع کرتا ہے کبھی زیادہ کبھی کم، اس میں دو چیزیں، ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر وہ حق کے تحت تک پہنچنے کے حریص ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ بالکل اس کی زکات برابر ادا ہو، ایک ریال نہ بڑھے نہ ایک ریال کم ہو، تو کیا کرے، تو وہ کیا کرے کہ اپنا حساب بنا لے، تو اپنا حساب کتاب کا ایک شیڈول بنائے، اس میں اس طرح کی ساری آمدن کی ملکیت کی سال کی ابتدا ظاہر کرے، کیا مطلب کہ وہ یعنی آپ کو، یعنی جیسا کہ محرم کے مہینے میں آپ کو تنخواہ ملی، اس کے مہینے میں آپ کے پاس بچ گئے تھے 500 ریال، آپ لکھ دیں بھائی
کہ 1445 1445 جو ایئر ہے 1445 سال کے محرم کے مہینے میں میری تنخواہ میں سے بچ گئے تھے 500 ریال. پھر سفر کے مہینے میں آپ کو بچے 200 ریال وہ لکھ لیں. پھر ربیع الاول کے مہینے میں 300 ریال, اس میں 1000, پھر اس طرح سے ہر مہینے کا بنا لے چلو, ٹھیک ہے نا. پھر آپ کیا کریں گے, وہ رقم پہ اگر مکمل گزر جائے 1 سال تو آپ اس کی زکات ادا کر دیں گے, تو اسے زکات آپ کیا کریں گے, ادا کریں گے. تو اگر اگلا سال آیا محرم اور آپ کے اوپر سیو ہے جو آپ نے جمع کی تھے 500 ریال جو بچ گئے تھے, تو 500 میں سے آپ زکات نکال دیں گے. تو اس میں نصاب کا مسئلہ کیوں نہیں ہے, اس لیے کہ ختم آپ کے پاس تو اصل مجموعی مال تو نصاب سے زیادہ ہے, لیکن یہ اب زکات اس کی کب نکالنا ہے, یہ اس کی کب, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہمیں ورنہ نصاب کا تو بات اس میں اس لیے نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کے پاس تو مجموعی مال تو نصاب سے بڑھ کر ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کے پاس پہلے سے کیا ہے, جو محرم سفر ربیع الاول کی زکات جو سیونگ مل کر وہ 3000 ہو گئے یا 4000 ہو گئے, تو ختم, یہ تو نصاب کے اوپر ہی ہے. لیکن اب ہر جو مال ہے جو جو محرم میں جمع ہوا, جو سفر میں جمع ہوا, یا جو ربیع الاول میں جمع ہوا, یہ سب الگ الگ مال ہے. تو ان کا سال الگ الگ اگر کچھ یہ ہوتا ہے اصل, تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ بالکل دقت کے ساتھ وہ زکات ادا کرے, چاہے 1000 زیادہ بالکل نہ ہو نہ کم ہو, تو وہ اختیار کرے. حالانکہ یہ مشکل ہے, مشکل کیا مشقت ہے اس میں. یعنی آپ ہر مہینہ لکھیں اس کو جمع کتنے ہوئے, پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو, اہم چیز کیا ہے, اس کو الگ سیو رکھنا پڑتا ہے, ہر پیسے کو الگ رکھنا, ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ کو یقین ہو کہ وہ خرچ ہو یا نہیں ہو, خرچ ہو یا نہ ہو, خرچ تاکہ اگر خرچ ہو گئے تو پھر اس کی زکات آپ نہیں دیں گے, اگر خرچ نہیں ہوئے تو زکات دیں گے. یہ مسئلہ ہے. لیکن کوئی ہوتا کہ نہیں, یہ بڑا مسئلہ ہے, میرے کو ٹائم ہی نہیں ہے, اور یہ ٹائم ہے تو بھی یہ بڑا کھنتا ہے, ایک ٹینشن ہے کہ کس مہینے کتنے جمع ہوئے, کتنے جمع نہیں ہوئے, پھر سے میں کتنے خرچ کرا, کون سے خرچ کرا, یہ بڑا مسئلہ ہے. تو ہم بولیں کہ ہاں اس کا بھی حل ہے, اس کا بھی کیا ہے حل ہے, اور یہی صحابہ کرام کا عمل تھا. صحابہ کرام بھی وہ کرتے تھے جو ابھی میں جو بیان کروں گا, کیا ہے وہ, نا نا. پھر اس میں کیا ہے کہ اگر وہ اس کام سے راحت اور آرام چاہتا ہو, تو ایک مسلمان کی جانب سے ماہانہ تنخواہ کی بجت میں سے زکات دینے کا آسان اور محفوظ ترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کچھ چاہتا ہے کہ آرام سے نکالے زکات, بٹ ٹینشن نہ ہو اس کو, کتنے ہر مہینہ کتنا جمع کرا, کتنا سے ہوا, کتنا خرچ کرا, یہ کون سا مہینہ کس سال, تو کیا طریقہ آسان ہے, آسان طریقہ یہ ہے کہ کیا کرے انسان, ماہانہ تنخواہ کی سے کی جانے والی بچت جو سیونگ ہے, جس مہینے میں زکات کے نصاب برابر ہو جائے. یعنی یہ جب ہے کہ اگر کسی کے پاس, جیسے کہ یہ بات, اگر یہ بات اس کے لیے ہے جس کے پاس ابھی پیسے نہیں تھے بالکل, یہ ہم بات کر رہے ایسے آدمی کے بارے میں جو آدمی جو جوان جو بچہ ہے یا لڑکا ہے, اس کا ابھی تک کوئی پیسے نہیں تھے, اس نے ابھی اس کو جاب ابھی ملی, جاب کرنا شروع کیا, تو پہلے مہینے تنخواہ ملی اس کو, تو اس کو صرف 500 سیو ہوئے. اب کیا 500 نصاب ہے یا نہیں ہے, ہاں سوال ہے. اس کے پاس صرف 500 ریال ہے, اس کی ایسی کی جاب ابھی شروع کرا, ابھی پیسے آنا شروع ہے اس کے پاس. تو پہلے مہینہ مکمل ہوا, تنخواہ ملی, سارا خرچ ہو گیا صرف 500 کے. اب 500 میں زکات ہے ہی نہیں ہے, 500 کا یہ نصاب ہے ہی نہیں ہے. ہاں جواب دیں آپ لوگ, 500 ریال نہیں 500 نصاب نہیں ہے, ویری گڈ. اب کیا ہوگا اگلے مہینے پھر 500 جمع ہوئے, پھر 500 بچے, تو ابھی 1000 ہوئے, ابھی بھی زکات واجب نہیں ہوئی, اسی کی یہ نصاب نہیں ہے. پھر تیسرے مہینے کیا ہوا, تیسرے مہینے جو ربیع الاول اگر مان لیں, ربیع الاول میں اس کو پھر سے 500 بچے, تو اب اس کے پاس مکمل جمع ہو گئے, سیونگ ہو گئے 1500 ریال, اور یہ کیا ہے, اور یہ نصاب ہے. تو جس مہینے میں زکات کے نصاب کے برابر مال ہو جائے اس کا, وہ کون سے مہینے میں ہوا, ربیع الاول کے مہینے میں, ختم. یہ تو اس ماہ سے لے کر ایک اسلامی ہجری سال کے بعد جتنی بھی رقم آپ کے پاس ہے, ساری رقم کی زکات ادا کر دیں. اب اس کے بعد نصاب مکمل ہوا تھا ربیع الاول کے مہینے, تو اب کیا کرے, وہ اگلے سال ربیع الاول کے مہینے میں جتنے اس کا پاس پیسہ ہے سیونگ کا, سب کی زکات نکال دے, سب کی زکات کیا کرے, نکال دے. حتیٰ کہ سب سے آخری مہینے میں کی جانے والی بجٹ بھی زکات
اس کو شامل کر دے، ٹھیک ہے نا، حتیٰ کہ اس میں آخری مہینے کی جانے والی بچت کو بھی شامل کر رہے، یعنی کیا مطلب کہ اگر وہ نیکسٹ ایئر جب وہ زکات نکالے گا ربیع الاول کے مہینے میں، تو اس سے پہلے کے مہینہ جو تھا سفر کا، اگلے مہینے اگر اس کی سیونگ تو اس نے ابھی کی تھی، تو اس کو صرف ایک ہی مہینہ گزرا، ہم بولیں نہیں یہ کیوں، اس لیے کہ اس میں آپ کے لیے آسانی ہے، آسانی اس لیے ہے چنانچہ جس حساب پر ایک سال کی زکات واجب تھی اس کی اس نے ادا کر دی، اور اس کے بعد والے مہینوں میں آپ کی جمع شدہ بچت کی زکات آپ نے وقت سے پہلے دے دی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد تاکہ میں پھر سے بات اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، اب ربیع اول کے مہینے میں جب اس کے بعد نصاب مکمل ہوا، تو اب اگلے سال ربیع اول میں اس کے بعد جتنے پیسے ہیں اس کی وہ زکات نکال دے گا۔ اب اس میں آپ لوگ بولیں گے ہاں بلا شک جو 1,500 ریال تھے جو لاسٹ ربیع اول کے، اگر سال اگر رکھ لیں تو اگر 1445 کے ربیع الاول میں اس کے پاس جمع ہوئے 1,500 ریال پہلی بار، تو پھر زکات نصاب ہوا تو سال شروع ہوا، پھر 1446 کے ربیع الاول میں اس کا ایک سال مکمل ہو گیا، تو اب جب وہ زکات ادا کرے گا 1446 ربیع الاول میں، جو مال سارا مال اس کا جو بھی ہے سارا مال، اب اس میں جو 1,500 ریال کا پر ایک سال مکمل ہوا، لیکن جو بعد میں جو پیسے جمع کیے بعد کے مہینوں میں 1445 کے ربیع ثانی میں، شعبان میں، رمضان میں، شوال میں، حتیٰ کہ 1446 کے سفر تک جو اسے جمع کیے، وہ سب کی زکات نکال دے گا کب؟ 1446 کے ربیع الاول کے مہینے میں، ہم بولیں گے مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں سے جو بعض کچھ مال پر ایک سال مکمل گزر گیا اور کچھ مال پر ایک سال نہیں گزرا، لیکن وہ گزرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، بس آپ کیا کریں گے اس کی جگہ جلدی نکال دیں گے، یہ آسانی کے لیے، جیسے کہ آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بالکل ہر مہینے ہر مال میں چاہتا ہوں کہ اس کا مکمل سال گزرے، تاکہ میں کچھ تاکہ اب اس میں کیا ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ جو طریقہ آسان طریقہ ہے، اس میں آسانی ہے، لیکن ممکن اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مال آپ پہ ایک سال بھی نہیں گزرا ہو، آپ نے اسی زکات نکال دی تو زیادہ آپ نے زکات نکال دی، تو یہ لیکن ہم بولیں گے یہ بہتر ہے فقیروں کے لیے، آپ کو ثواب زیادہ ملیں گا، پلس آسانی ہے آپ کو بغیر ٹینشن کی، بغیر کیا ہے ٹینشن کی۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بالکل مجھے برابر نکالنا ہے، ایک ریال بھی زیادہ نہیں ہونا ہے، تو پھر آپ کیا کریے، محنت کریے پھر، اور پھر پورا ہر ایک کا بنائیے، شیڈول بنائیے الگ سے، اور یہ حالانکہ مشکل ہے، تو یہ آپ کے لیے آسان ہے، اور غالباً اس میں بہت کم نکلتی ہے، بہت زیادہ نکلتی ہے، جو زیادہ رقم آپ نکالتے ہیں زکات میں وہ بہت کم ہوتی ہے، اس لیے کہ اکثر جو آپ نے سیو کیا وہ تو پھر سے وہ تو باقی رہے گا، آنتوں پہ خرچ نہیں ہوتا، تو پھر نیکسٹ سال تک اس کا سال تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، بس آپ نے اس میں کیا کیا، بس یہ کی کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے قبل از وقت سے پہلے تک ادا کر دی، اور وقت سے پہلے ادا کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور صحابہ کرام کا عمل یہ تھا، صحابہ کرام کا عمل یہ تھا، اور یہ آتا ہے تابعین سے کہ صحابہ کرام کا عمل یہ تھا ہمیشہ کہ وہ کیا کرتے، سال میں ہر سال بھر میں ایک دن فکس کر لیتے، مطلب اب ہم نے جو مثال دی، اب اس میں کیا ہوگا اس کے لیے، وہ آدمی کے لیے جس نے شروع کیا ربیع الاول کے مہینے میں، اب وہ ختم، اس کا زندگی مرے تک اس کا زکات ادا کرنے کا مہینہ ہو جائے گا ربیع الاول، ہمیشہ ختم، اب وہ کیا کرے گا ہر سال یہ مہینے میں کیا کرے گا، ربیع الاول کے مہینے میں زکات ادا کر دے گا، جو جتنا مال اس کے پاس ہے، جتنا مال کیا ہے اس کے پاس موجود ہے، اور وہ ماہ کو آپ ہر سال کے لیے مقرر کر لیں، اور وہ ماہ کو ہم نے جو مثال دی وہ تھا ربیع الاول، تو ختم، آپ ہر سال مقرر کر لیں اس سال یہ مہینے کو، اس میں جتنی بھی جتنا مال آپ کا سیو ہے اس کی جگہ آپ ادا کر دیں، آپ ادا کر دیں، اور اس میں کچھ تفصیل ہے، جب یعنی اگر آپ نے جو مہینہ فکس کیا یا جو مہینہ آپ نے مقرر کیا زکات ادا کرنے کے لیے، یا جو دن، تو اس میں کون سی زکات کون سے پیسے نکالیں گے وہ تفصیل میں آگے بیان کروں گا، آگے آئیں گے انشاءاللہ، ممکن ہے وہ اگلی کلاس میں آئیں گے، کیا آپ سب نکال دیں گے، پھر کوسا کوسا نکالنا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اور سامان تجارت ہے، کچھ آپ کے پاس زیور ہے، کیش ہے، کچھ بیچنے کی کچھ زمینہ ہے، کچھ پلاٹ ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سب کا خیال کرنا ضروری ہوتا ہے نکالتے وقت، لیکن یہ ہم بات کر رہے ہیں صرف تنخواہ کی بات، ٹھیک ہے نا، جو آپ نے یا جو پیسہ آپ نے سیو کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہاں پر میں نے جو مثال ذکر کی وہ یہاں ذکر کیا مثال، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر ایک انسان کی عادت ہے کہ وہ ہر رمضان میں زکات دیتا ہے، تو وہ ماہ رمضان میں اپنے پاس موجود سارے مال کی زکات نکال دے گا، حتیٰ کہ شعبان میں حاصل ہونے والی رقم کی بھی زکات دے دے گا،
اور اگر کوئی یہ کہے کہ شعبان میں ملنے والی تنخواہ پر تو ابھی کچھ ہی دن گزرے، ایک مہینہ گزرا خالی، تو ہم اسے کہیں گے کہ اس رقم کی زکوٰۃ ایڈوانس ادائیگی کی مشمار ہوگی، اس رقم کی زکوٰۃ ایڈوانس ادائیگی میں شمار ہوگی، اور انسان اپنے مال کی زکوٰۃ 1 یا 2 سال قبل بھی ادا کر سکتا ہے۔ اور اللہ سننے میں کیا تھا یہ، اور صحابہ کرام کا عمل تھا۔ اس میں آسانی ہے، اس میں کیا ہے، اس میں آسانی ہے، اور اس میں یہ بھی گارنٹی ہے، اس میں دیکھیں اس کے فائدے کیا ہے، اس کے 3 فائدے ہیں حقیقت میں، یہ جو طریقہ ہے، اس میں فائدہ یہ ہے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس میں جو اہم فائدہ ہے کہ آپ کو یقین ہوگا کہ آپ کا کچھ کم نہیں ہوا زکوٰۃ۔ اگر آپ نے اگر حساب کیا، شیڈول بنایا اپنا، تو اس میں ممکن ہے کہ آپ سے کچھ پیسے کم ہو جائے، یعنی آپ خود حساب میں غلطی ہو جائے اور کم زکوٰۃ نکال دیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ملے گا۔ لیکن یہ طریقے میں آپ سیف ہے بالکل، آپ کو یقین ہوگا کہ نا زکوٰۃ میں نے کم نہیں نکالی، نکالی ہوگی تو زیادہ نکالی ہوگی، نکالی ہوگی تو زیادہ، لیکن کم نہیں ہوئے بالکل۔ یہ سب سے اہم فائدہ ہے۔ سیکنڈ فائدہ یہ ہے، اس میں آپ کو ٹینشن کم ہے، محنت کم لگتی، ٹینشن محنت کم ہے۔ تیسرا فائدہ ہے، اس میں فائدہ فقیروں کا فائدہ ہے، اگر زیادہ نکل گئی تو فقیروں کا فائدہ ہوگا اور ثواب زیادہ ملے گا، صرف جو زکوٰۃ ہوگی، اور ثواب کے علاوہ جو پیسے آپ نے نکال دیے وہ صدقہ ہو جائے گا آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 3 فائدے اس میں ہیں۔ 3 فائدے کیا ہیں؟ 3 فائدے اس طریقے میں، اور یہ طریقہ آسان ہے بالکل۔ خلاصہ کا نام یہ ہے کہ آپ کیا کریں، اپنا ہر سال ایک دن فکس کر لیں، ایک مہینہ مقرر کر لیں، اس میں جتنا اس وقت جتنا مال آپ کے پاس سیو ہے ان سب کی زکوٰۃ نکال دیں، ان سب کی آپ زکوٰۃ نکال دیں، ٹھیک ہے نا۔ نا تو یہ کیا ہے کہ اس میں کیا ہے، اس میں آسانی ہے، اور اس میں بالکل کیا ہے یعنی نا، تو یہ طریقہ تھا کس کا، تنخواہ کی زکوٰۃ کا۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ بالکل شیڈول بنا ہے اس کا جو مشکل ہے، اور یہ ایک طریقہ ہے جو آسان طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں سوال ہے کہ 1,500 کس کا نصاب ہے، کس کا نصاب ہے، چاندی یا سونا؟ یہ چاندی کا ہے، یہ چاندی کا ہے۔ ساری زکوٰۃ ایک دم ادا کرنا ضروری ہے یا اماؤنٹ الگ الگ کر کے اور ضرورت مند ملنے پر دیں؟ ہاں، سوال جو ہے کہ ساری زکوٰۃ ہم بولیں گے ہاں، ساری زکوٰۃ ایک دم ضروری نہیں ہے ادا کرنا، لیکن دیر کرنا منع ہے، تاخیر کرنا منع ہے۔ اگر آپ نے فکس کیا تھا دن، آپ کا مہینہ فکس ہے شعبان میں، یہ رمضان میں، تو آپ نے چاہ کے کچھ نکال دیا رجب میں، کچھ شعبان میں، کچھ رمضان میں، چلے گا، لیکن یہ تاخیر کرنا منع ہے، تاخیر بالکل منع ہے۔ تو آپ پہلے نکال لیں، رمضان کی بدلے شعبان میں، رجب میں نکال دیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دیر نہ کریں، تاخیر کرنا منع ہے، ایک دن بھی تاخیر حرام ہے، ایک دن کی تاخیر بھی کیا ہے، حرام ہے اور جائز نہیں۔ تو یہ تھا تنخواہ کے مسائل۔ اس طرح سے ہمارے اللہ کے فضل سے ہمارے یہ مسئلہ ختم ہو گئے، کس کے، سونا چاندی کی زکوٰۃ کے مسائل۔ ہم نے کہا تھا کہ 5 چیزوں میں کی زکوٰۃ واجب ہے، 5 چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے۔ پہلی چیز کیا تھی، ہاں، سونا چاندی یا کیش۔ سیکنڈ چیز سامان تجارت، سامان کاروبار یا سامان تجارت۔ تیسری چیز زمین کی پیداوار، جو اناج نکلتا ہے۔ چوتھی چیز مویشی جانور، بکرے، بکری، گائے، اونٹ۔ پانچویں چیز زمین کا دفینہ، خزانہ، جو مدفون خزانے ہوتے ہیں، دفینہ۔ یہ 5 چیزوں میں کیا زکوٰۃ ہے۔ اس میں سے ابھی ہم نے تفصیلاً کس کی بات، ابھی ہم نے ایک مسئلہ پڑھا، کیا مسئلہ پڑھا ابھی تک، ایک چیز پڑھی، کیا پڑھی، جو سونا چاندی کے مسائل، اس میں داخل ہے کیش اور کرنسی، جو نقد۔ اب ہم اشارہ شروع کریں گے پڑھنا، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہ سامان تجارت کی زکوٰۃ۔ کسی زکوٰۃ، سامان تجارت کی، اس کی ہم زکوٰۃ پڑھیں گے، اس کی مسئلے پڑھیں گے بھی نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی ہم حالانکہ ابھی ٹائم کم باقی ہے، تو ہم یہ تھوڑا بہت پڑھ لیں گے، پھر باقی کا انشاءاللہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ۔ سامان تجارت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی وہ کیا ڈیفینیشن کیا ہے۔ تجارت کا سامان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو منافع کی نیت سے خرید و فروخت کے لیے تیار کیا گیا، جو انسان فائدے کے لیے، پروفٹ کے لیے خریدا، اس کو پروفٹ کے لیے اس کو لیا، اس کو بیچتا، خریدتا ہے، تو یہ کیا ہے، تو یہ سامان تجارت ہے۔ جیسے زمین ہے، فلیٹ ہے، مکان ہے، مویشی ہے، غذائی چیزیں ہیں، ملبوسات ہے، یعنی کپڑے ہیں، کار ہے،
ٹھیک ہے نا، مشینیں ہیں، کار موٹر ہے، ٹھیک ہے نا، کارپیٹس ہیں، اسپیئر پارٹس ہے، جو بھی سامان انسان خریدنے کے لیے، کیا کوئی بھی چیز، حتیٰ کہ جو چیزیں، جو ایسی چیزیں جو وہ ہے کیا، جو جیسا کہ کیا ہے، نام ہے، کوئی اپنا نام بیچتا ہے، یعنی کوئی کمپنی کا نام ہے، یہ اس کے مسئلے پہ انشاءاللہ آگے آئیں گے. یعنی کسی کا کوئی بات کا کاروبار ہے، نام صرف اس کا نام بڑا نام ہے، ٹھیک ہے نا، تو نام کا اس کا کاروبار ہے، وہ اپنا نام لوگوں کو دیتا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. آ، اس طرح سے جو بھی چیز بیچنے کی ہے، پروفٹ کے لیے ہے، اس میں زکوٰۃ ہے. تو یہ ہے سامان تجارت، یہ ہے سامان تجارت. اب ہم آگے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، تفصیلی پڑھیں گے. آگے ہم پڑھیں گے دو چیزیں، کہ سامان تجارت میں کیا چیز داخل ہے اور کیا چیز داخل نہیں ہے. یعنی کیا ہر چیز داخل ہے؟ اگر کسی کا فیکٹری ہے، فیکٹری میں فیکٹری میں چیزیں بہت ہوتی ہیں. فیکٹری میں اس کے پاس فیکٹری کی خود زمین ہے، فیکٹری کی چیزیں ہیں، فیکٹری کے اندر جو آلات ہیں، اس کی جو مشینیں ہیں، ٹھیک ہے نا، فیکٹری کے اندر جس سے سامان بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیا زکوٰۃ سب پہ ہے؟ زکوٰۃ بعض پہ ہے، کس پہ زکوٰۃ ہے؟ سب تفصیلی انشاءاللہ آگے آئے گا، تفصیل سے بالکل، کہ کیا چیز شمار کریں گے، کیا شمار نہیں کریں گے، شمار کیا 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 شمار کریں گے اور کیا شمار نہیں کریں گے. اس کا حکم کیا ہے؟ حکم تو برا وہی واجب ہے. وہ زکوٰۃ کے 5 اقسام میں سے ایک قسم ہے، جو سیکنڈ قسم ہے، جو دوسری قسم ہے، کہ سامان تجارت میں زکوٰۃ دینا واجب ہے، ضروری ہے. اور اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، اے ایمان والو، تم خرچ کیا کرو ان پاک اموال میں سے جو تم کھاتے ہو یا جو تم کماتے ہو. اس میں آگے ہے، مما کسب تم، جو تم کماتے ہو. یہاں پر انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے، ٹھیک ہے نا. تو سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ. تو اور اس پہ سارے علماء کا اتفاق ہے کہ سامان تجارت میں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ سامان تجارت میں زکوٰۃ کی کیا شرائط ہے. یعنی اس میں زکوٰۃ کی کیا شرائط ہے. یعنی طبعاً وہ شرائط کا خیال کریں گے. کون سی شرائط کا؟ جو شرائط ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں، کچھ شرائط ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں نا، شرائط زکوٰۃ دینے والے کے، زکوٰۃ کے مال کے شرائط. وہ سارے شرائط کا خیال کرنا ضروری ہے. وہ تو عام شرائط ہیں جو ہم نے ذکر کر دیے زکوٰۃ کے شروع کے مثلا، زکوٰۃ کی پہلی کلاس میں یا دوسری کلاس میں. اب یہ ہے زکوٰۃ سامان تجارت کے خاص جو شرائط ہے. پہلی جو اہم شرط ہے کہ اس میں تجارت کی نیت ہو. اس میں کیا ہو؟ اس میں تجارت کی نیت ہو، کہ آپ کی نیت ہو کہ آپ کاروبار کریں، آپ کی نیت ہو کہ آپ کیا کاروبار کریں. یہ نیت ضروری ہے. یہ اگر نیت نہیں ہے، آپ کا زمین ہے، زمین میں نیت نہیں ہے بیچنے کی، زمین یہ اس لیے کہ اس کو آپ بنائیں گے، گھر بنائیں گے، بعد میں بنائیں گے گھر، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. واضح جیسے کہ زمین آپ کی ہے، آپ نے آپ کے پاس اس کو بیچنے کی نیت ہی نہیں ہے، کاروبار کی نیت ہی نہیں ہے، تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں ٹھیک ہے. تو سب سے اہم شرط ہے، سب سے اہم شرط کیا ہے؟ سب سے اہم شرط یہ کہ اس میں کیا ہو؟ تجارت کی نیت ہو، تجارت کی نیت. دوسری شرط ہے کہ وہ نصاب تک پہنچے. وہ کیا ہے؟ وہ پہنچے نصاب تک. اس کا بھی نصاب ضروری ہے، اس کا بھی نصاب. اور کیا نصاب ہے اس کا؟ اس کا نصاب ہے کیش کا نصاب. اس کا نصاب کیا ہے؟ کیش کا نصاب. اب سوال ہے، ہم نے کیش کا نصاب کیا پڑھا؟ ہاں، یہ کس کو یاد ہے؟ کیش کا نصاب کیا ہے؟ کرنسی کا نصاب کیا ہے؟ جو نقد ہے، اس کا نصاب کیا ہے؟ ہاں ویری گڈ. نعم. چاندی، ہاں چاندی، یا زیادہ اگر واضح بات کریں گے تو ہم بولیں گے دونوں سے کم تر. سونا چاندی میں سے جو کم ہے اس کا، اور غالباً وہ چاندی ہوتی ہے. غالباً کیا ہوتی ہے؟ وہ چاندی ہوتی ہے. نعم ٹھیک ہے نا. تو سونا چاندی میں سے جو کم ہے اس کا آپ ہم اعتبار کریں گے، اور وہ غالباً وہ ہوتی چاندی ہوتی ہے. نعم. تو اس کا بھی وہ نصاب ہے. اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کاروبار کا یا تجارت کا، جو چاندی کی حد تک پہنچتا ہے، اس میں زکوٰۃ ہوگی، اس میں زکوٰۃ واجب ہے. اور وہ بھی ضروری ہے کہ سال کا گزرنا، سال کا گزرنا ضروری ہے، سال کا گزرنا. ٹھیک ہے نا. اس لیے اگر آپ نے سامان آج خریدا یا آج لیا، ٹھیک ہے نا، تو ضروری ہے کہ سال گزرنا ضروری ہے، سال کا گزرنا ضروری ہے. تو اس میں تفصیل ہے، سال گزرنے میں وہ آگے آئے گی انشاءاللہ.
یعنی کس چیز میں سال کا گزرنا ضروری ہے، کس چیز میں سال کا گزرنا ضروری ہے، وہ آگے آئے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا کچھ تنبیہات ہے، ٹھیک ہے، تنبیہات لمبی ہے انشاءاللہ۔ یہ یہاں سوال ہے کہ اگر کسی کی زمین ہے، فیوچر میں بیچے گا یا نہیں، تو کیا کرے؟ نعم، یہ اہم سوال ہے، اس کا جواب انشاءاللہ آئیں گا اگلے کلاس میں بھی دے گا۔ زمین کی جو وہ ہے، زمین کی، لیکن یعنی اس کا یعنی وہ تفصیل ہے۔ زمین جو ہے انشاءاللہ میں مستقل طور پر کیا کروں گا انشاءاللہ، غالباً اگلی کلاس یا اس کے بعد کی کلاس، دو میں سے ایک انشاءاللہ، اس میں ہم کیا کریں گے میں انشاءاللہ تفصیل سے زمین کی کیا حالات ہے۔ جو لوگ زمین خریدتے ہیں کبھی بچی کی شادی کے لیے، پڑھائی کے لیے، حج کے لیے، بعد میں بیچنے کے لیے، اگر پرائز بڑھا تو بیچیں گے یا تو نہیں بیچیں گے، یا بعد میں بنا دیں گے، مختلف حالات زمین کے، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ میں باذن اللہ اس کی تفصیل انشاءاللہ میں زمین کا انشاءاللہ یہ پہلے سے میرے ذہن میں انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اس کا مستقل انشاءاللہ اس کو بنائیں گے، بنا کے انشاءاللہ باذن اللہ کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ آج کافی انشاءاللہ باذن اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔ تو اگر کوئی سوال تو سوال کریں، ورنہ انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی کلاس میں باذن اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔